بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی آیات سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان آیات میں انہیں حقیقت بے نقاب نظر آ جاتی ہے اور وہ اسے فوراً پہچان لیتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، سو تو ہمارا شمار بھی اس جماعت میں کر لے جو حق کی نگہبان اور نوع انسان کے اعمال کی نگران ہے۔ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت کو اس طرح بے نقاب دیکھ لینے کے بعد کون سی بات باقی رہ جاتی ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کتاب پر ایمان نہ لے آئیں جو سر تا سر حق و صداقت ہے، اور اس بات کی آرزو نہ کریں کہ ہمارا پروردگار ہمیں صالحین کے زمرے میں شامل کر لے۔ فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين۔ یہ لوگ اس طرح جماعت مومنین میں شامل ہو گئے اور اپنے حسن کارانہ عمل کی وجہ سے زندگی کی ان خوشگواریوں سے بہرایاب ہو گئے جن پر کبھی افسردگی نہیں آ سکتی۔ یہ ان کے ایمان و عمل کا بدلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ان کے برعکس جو لوگ اس صداقت سے انکار کرتے ہیں اور ہمارے قوانین کو جھٹلاتے ہیں تو یہ لوگ زندگی کی ارتقائی منازل میں آگے نہیں جا سکیں گے، ان کے لیے شادابیوں کی جنت کے بجائے تباہیوں کا جہنم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ان عیسائی راہبوں کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے زندگی کی خوشگوار چیزوں کو جنہیں خدا نے حلال قرار دیا تھا مسلک خانقاہیت کی بنا پر اپنے اوپر حرام قرار دے لیا، یعنی یہودی اگر افراد کی طرف چلے گئے اور حرام خوری تک اتر آئے تو یہ عیسائی راہب تفرید کی طرف چلے گئے اور انہوں نے حلال و طیب چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دے لیا۔ وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط۔ اے جماعت مومنین، تم نے ایسا نہ کرنا کہ جن خوشگوار چیزوں کو خدا نے حلال قرار دیا ہے انہیں اپنے اوپر حرام قرار دے لو، نہ ہی یہ کہ جن چیزوں پر اس نے پابندیاں عائد کی ہیں تم ان پابندیوں کو توڑنے لگ جاؤ۔ حد سے گزر جانا یعنی افراط و تفرید دونوں اطراف میں برا ہوتا ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ حق کی راہ یہ ہے کہ تم قرآن کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی کی خوشگواریوں سے بہرایاب ہو، اور اس طرح جو کچھ اللہ نے سامان رزق عطا کیا ہے اسے حلال و طیب طریق سے کھاؤ پیو، اور یوں اس خدا کے قوانین کی نگہداشت کرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم نے فلاں فلاں حلال چیزوں کے نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے، اس لیے اب اس قسم کو کس طرح توڑیں، تو یاد رکھو لغو اور محمل قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ باقی رہی وہ غلط قسمیں جو تم نے قصد و ارادہ سے نہایت محکم طور پر کھائی ہوں تو انہیں بھی توڑا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کچھ کفارہ دینا ہوگا۔ یہ کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ کھانا ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا تم عام طور پر اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا 10 مسکینوں کو کپڑا دینا، یا کسی غلام گردن کا آزاد کرانا۔ لیکن جسے یہ کچھ میسر نہ ہو یا حالات ایسے ہوں جن میں یہ کچھ ممکن نہ ہو، مثلا کوئی محتاج یا غلام موجود نہ ہو، تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری ان غلط قسموں کا جو تم نے بالارادہ کھائی ہوں۔ لیکن جو قسمیں قوانین خداوندی کے خلاف نہ ہوں ان کی پاسداری نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ قسمیں در حقیقت عہد و پیمان کی حیثیت رکھتی ہیں، اور عہد کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے، خواہ وہ عہد دوسروں کے ساتھ کیا گیا ہو یا خود اپنے ساتھ۔ اس طرح اللہ اپنے قوانین و احکام کو واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تمہاری کوششیں بھرپور نتائج پیدا کریں۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ قسموں پر قائم رہنا اس امر کی شہادت ہے کہ تمہارا عزم و ارادہ محکم ہے، تمہاری قوت ارادی اور قوت فیصلہ بہت مضبوط ہے، اس سے سیرت میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ہر وہ کام جس سے عقل و فکر معوف، حوصلہ اور ہمت پست اور عزم و ارادہ کمزور ہو جائے، اس قابل ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ مثلا خمر، میسرہ، انصاب، ازلام، جن کا ذکر سورت نمبر 2 آیت نمبر 219 اور سورت نمبر 5 آیت نمبر 3 میں آ چکا ہے، ایسے کام ہیں جن سے معاشرے میں تخریب پیدا ہوتی ہے اور انسان کی قلب و دماغ کی صلاحیتیں معوف ہو جاتی ہیں، لہذا تم ان سے اجتناب کرو تاکہ یہ تمہاری کامیابی کے راستے میں روڑا بن کر نہ اٹک جائیں۔ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ اگر تم اپنے پس جذبات کی تسکین کے لیے خمر اور میسرہ جیسی عادات پر اتر آئے تو یہ چیزیں انفرادی کمزوری پیدا کرنے کے علاوہ تم میں باہمی عداوت اور کینہ پیدا کر دیں گی، اور قوانین خداوندی کو پیش نظر رکھنے اور نظام صلاۃ کے قائم کرنے سے تمہیں روک دیں گی۔ کیا اس قدر وضاحت کے بعد بھی تم ان چیزوں سے باز نہیں رہو گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ تمہارے لیے سلامتی کی راہ یہی ہے کہ تم اس نظام کی اطاعت کرو جو قوانین خداوندی کے مطابق اس کے رسول کے ہاتھوں متشکل ہوا ہے، اور ہر اس کام سے بچو جو اس نظام کے ذوف کا باعث ہو۔ لیکن اگر تم یہ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد بھی گریز کی راہیں نکالو اور اس سے منہ موڑ لو تو اس کا خمیازہ تم خود بھگتو گے۔ ہمارے رسول کے ذمے اتنا ہی ہے کہ وہ تم تک ہمارے قوانین و احکام واضح طور پر پہنچا دے۔ یہ تمہارے اختیار کی بات ہے کہ تم ان پر عمل کرو یا ان کی خلاف ورزی، تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور خدا کے بتائے ہوئے صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، ان پر کھانے پینے کے معاملے میں کوئی بندش نہیں کہ یوں کھائیں اور یوں نہ کھائیں، بشرطے کہ وہ ان چیزوں سے بچیں جن سے انہیں روک دیا گیا ہے، اور اس طرح اپنے ایمان و کردار کا عملی ثبوت دیں۔ اس کے بعد جن اور باتوں سے روکا جائے ان سے بھی بچیں، اور یوں اپنے ایمان کا عملی ثبوت دیتے جائیں۔ قابل اجتناب باتوں سے رکتے جائیں اور حسن کارانہ طور پر زندگی بسر کرتے رہیں۔ یاد رکھو، کامیابی و کامرانی کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ انسان تقریبی منفی امور سے بچے، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تعمیری مثبت کاموں میں حصہ لے۔ یہی انداز زندگی قانون خداوندی کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اس قسم کی پابندیاں عائد کرنے سے مقصد خود تمہاری ذات میں استحکام اور ثبات پیدا کرنا ہے۔ مثلا ذرا تصور میں لاؤ اس منظر کو کہ تم حرم کعبہ کے اندر ہو اور شکار تمہارے ہاتھ کے نیچے یا نیزے کی زد کے اندر آ چکا ہے۔ اب ایک طرف یہ شکار ہے جو تمہارے ہاتھ میں آیا ہوا ہے، دوسری طرف خدا کا حکم ہے کہ حرم کے اندر شکار نہیں پکڑا جائے گا۔ اس شکار میں بظاہر تمہیں کوئی نقصان اور بات نظر نہیں آتی، لیکن تمہارا ایمان ہے کہ خدا نے جو پابندی لگائی ہے اس کے توڑنے میں یقیناً ایسے مضرات پوشیدہ ہیں جو تمہیں سر دست دکھائی نہیں دیتے۔ اس کشمکش میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ تم پر پیش پا افتادہ فائدے کی کشش غالب آتی ہے یا احکام خداوندی کے اندیکھے نتائج کا احساس۔ اس قسم کی کشمکش زندگی میں قدم قدم پر تمہارے سامنے آئے گی۔ سو جو شخص خدا کی عائد کردہ پابندی کو توڑ کر حدود شکنی کرے گا تو اس کا اذیت رسا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ لہذا اے جماعت مومنین، تم حدود حرم کے اندر شکار مت مارو۔ ہم نے کعبے کو امن کا مقام قرار دیا ہے۔ ہماری اس ضمانت کا تقاضا ہے کہ انسان تو انسان، حیوان بھی اس کے اندر آ جائے تو اسے امن مل جائے۔ اگر تم میں سے کوئی حدود حرم کے اندر ارادتاً شکار کر لے تو اس کی سزا یہ ہے کہ جو جانور تم نے مارا ہے اس کی مثل کوئی مویشی تحفتاً کعبے تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ ضرورت مندوں کے کھانے کے کام آئے۔ اس بات کا فیصلہ کہ کون سا جانور اس جانور کے ہم پلہ ہے جسے شکار کیا گیا تھا، تم میں سے 2 صاحب انصاف آدمی کریں جنہیں اس کا علم ہو کہ کون سا جانور کس جانور کے ہم پلہ ہوتا ہے، یا اس کا کفارہ اس جانور کی قیمت کے برابر مسکینوں کا کھانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھنا، اس حساب سے جس کا ذکر سورت نمبر 5 آیت نمبر 79 میں کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ 3 روزے 10 مسکینوں کے کھانے کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے جو دیدہ و دانستہ حدود شکنی کی ہے اس کا خمیازہ بھگتو اور تمہارا نفس پابندیوں کے احترام کا خوگر ہو جائے۔ یہ حکم اب سے نافذ ہوگا،
اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، جو اس کے بعد ایسا کرے گا اسے سزا دی جائے گی، اس لیے کہ وہ قانون ہی نہیں ہوتا جس کی خلاف ورزی کی سزا نہ ہو، اور اگر اس کے پیچھے ایسی قوت نہ ہو جو اس سزا کو عمل میں لا سکے تو وہ قانون واز بن کر رہ جاتا ہے۔ لہذا نظام خداوندی میں قانون شکنی کی سزا بھی ہے اور ایسی قوت بھی جو اس سزا کو نافذ کر سکے۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ یہ پابندی کہ حدود حرم کے اندر شکار کرنا حرام ہے خشکی کے جانوروں تک محدود ہے، جہاں تک پانی کے جانوروں کا تعلق ہے ان کا کھانا جائز ہے، خواہ انہیں تم خود شکار کرو یا انہیں پانی اچھال کر خشکی پر پھینک دے یا پانی کے پیچھے ہٹ جانے سے وہ خشکی پر رہ جائیں۔ تمہارے لیے اور اہل قافلہ کے لیے سامان زیست ہے، سو تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو جس کی خاطر تم ہر طرف سے کھینچ کر اس مرکز میں جمع ہوتے ہو۔ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ یہ مرکز کعبہ ہے، یعنی وہ واجب الاحترام مقام جس کی مرکزیت سے مقصود یہ ہے کہ تمام نوع انسان اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے اور کوئی فرد یا قوم کسی دوسرے فرد یا قوم کی محتاج نہ رہے۔ یہ مقام اجتماع اور وہ مہینے جن میں جنگ کی ممانعت کر دی گئی ہے تاکہ لوگ امن و سلامتی سے یہاں جمع ہو سکیں، اور وہ تحائف اور جانور جو اس اجتماع کی ضروریات کے لیے بھیجے یا لائے جائیں، یہ سب اسی عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ ہیں، یعنی عالمگیر انسانیت کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جانے کے قابل بنا دینا۔ یہ باتیں تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جس طرح خدا کائنات کے تقاضوں سے واقف ہے اور وہ بغیر کسی خارجی سہارے کے اس حسن و خوبی سے چل رہی ہے، اسی طرح وہ نوع انسان کے تقاضوں سے بھی واقف ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی اجتماعی زندگی کا توازن بھی اسی طرح ٹھیک ٹھیک قائم رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا ہمگیر قانون تمام اشیاء کائنات اور عالم انسانیت کی ضروریات، مصالح اور تقاضوں سے باخبر ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ سو جو قوم اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرے گی اس کے لیے حفاظت اور پرورش کے تمام سامان مہیا ہو جائیں گے، اور جو اس کے خلاف جائے گی اسے سخت عواقب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ ان عواقب سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں کہ تم زبان سے ان قوانین کی صداقت کا اقرار کر لو اور دل میں ان کے خلاف چلنے کی آرزوئیں بیدار رکھو، بالکل نہیں۔ خدا کا قانون مکافات تمہارے ظاہر و باطن دونوں پر پوری پوری نگاہ رکھتا ہے۔ باقی رہا یہ ہمارا رسول، سو اس کے ذمے اس پیغام کا تم تک پہنچا دینا ہے، اس کے اطاعت یا خلاف ورزی کرنا تمہارے اپنے اختیار و ارادے کی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ تم اپنی روش کے ذمہ دار آپ قرار پاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ زندگی کی دو ہی روشیں ہیں، ایک طیب ہے دوسری خبیث، تم ان میں سے جو روش چاہو اختیار کر لو، لیکن اس حقیقت کو کبھی نہ بھولو کہ وہ روش جو زندگی کے خوشگوار تعمیری پہلوؤں کو ابھارے اور اس کے ثمرات نوع انسان کے لیے نشو و نما کا باعث ہو، یہی وہ روش ہے جسے ہم نے طیب کہہ کر پکارا ہے، اور وہ روش جو نہ خوشگوار تقریبی نتائج پیدا کرے اور اس سے نوع انسان کے نشو و نما رک جائے، اسے خبیث سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتی، خواہ یہ بات تمہارے لیے
کتنی ہی تعجب انگیز کیوں نہ ہو، اس لیے کہ دنیا میں بالعموم دور دورہ اسی دوسری روش کا رہا ہے اور یہی ہر جگہ چھائی ہوئی ہے۔ یہ چیز اس روش کے صحیح ہونے کا ثبوت نہیں، یہ انسان کی کوتاہ نگہی ہے جو اسے اس بنا پر صحیح قرار دیتا ہے کہ عام چلن اسی کا ہے۔ لہذا اگر تم عقل و شعور رکھتے ہو اور کوتاہ نگہی اور بے بصری سے کام نہیں لیتے تو تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو، اسی سے تم کامیاب زندگی بسر کر سکو گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔ ہم نے طیب اور خبیث روشیں کہہ کر عالمگیر اصول بیان کر دیے ہیں، ان کی تفاصیل نہیں دی۔ ان عالمگیر اصولوں کی روشنی میں تم خود متعین کر سکتے ہو کہ کون سے کام طیب کی شق میں آتے ہیں اور کون سے خبیث کے ضمن میں۔ زندگی کے اصول غیر متبدل ہوتے ہیں اور جن پیکروں میں وہ اصول کار فرما ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، انہی کو ان اصولوں کی جزیات و تفاصیل کہا جاتا ہے۔ ہم نے قرآن میں بالعموم اصول دیے ہیں بجز مستثنیات، ان کی جزیات نہیں دی، لہذا جن چیزوں کی تفصیل ہم نے نہیں دی تم ان کے متعلق قریت کر نہ پوچھا کرو، کیونکہ اگر ہم نے ان کی تفاصیل کو بھی متعین کر دیا تو وہ بھی غیر متبدل قرار پا جائیں گی، اور جب وہ زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکیں گی تو ان کا نبھانا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اسی طرح وہ تفاصیل تم پر ناگوار گزریں گی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب نزول وحی کا سلسلہ جاری ہے تو تمہارے اسرار پر ان امور کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ بہرحال تم اس کا خاص خیال رکھو، جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے اس سے ہم درگزر کرتے ہیں، آئندہ کے لیے تم احتیاط برتو۔ خدا کے قانون میں سابقہ غلطیوں کی معافی اور چھوٹی چھوٹی لغزشوں پر بردباری کی گنجائش ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ یہ جو تمہیں تنبیہ کی گئی ہے تو اس لیے کہ تم سے پہلے ایک قوم بنی اسرائیل نے اس قسم کے سوالات پوچھنے شروع کر دیے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اتنی قیود اور پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لیں جن کا نبھانا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اور وہ ان جزیات کی پابندی سے گھبرا کر اصل دین ہی سے منحرف ہو گئے۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ یاد رکھو، قانون خداوندی کی روح سے نہ بحیرہ کی کوئی اصل ہے، نہ صائبہ کی، نہ وسیلہ کی، نہ حام کی، یہ سب توہم پرستی کی رسومات ہیں۔ ان لوگوں نے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان رسومات کو خود وضع کر لیا ہے اور اس کے بعد انہیں خواہ خدا کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی مزہ کا خیز اور احمقانہ رسومات کو دین خداوندی سے کچھ واسطہ نہیں ہو سکتا۔ دین خداوندی تو یکسر علم و بصیرت پر مبنی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ توہم پرستانہ رسوم کو دین سمجھنے والوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قانون کی طرف آؤ جسے خدا نے نازل کیا ہے اور اس کے رسول کی طرف جو اس کے مطابق ایک عملی نظام متشکل کر رہا ہے، تو یہ اس کے جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، جو مسلک ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کس قدر احمقانہ ہے یہ جواب کہ جو کچھ اسلاف سے ہوتا چلا آ رہا ہے اس کے پرکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں، ہم اسی پر آنکھیں بند کیے چلے جائیں گے، خواہ ان کے یہ اسلاف نہ علم و بصیرت رکھتے ہوں اور نہ ہی خدا کی بتائی ہوئی راہ پر ہوں۔
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اے ایمان والو، اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ رکھو کہ تمہاری ذات کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے اپنے اوپر ہے، تمہارے اسلاف پر نہیں. نہ ہی تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ اسلاف کی روش کی خلاف ورزی سے وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچا دیں گے. بالکل نہیں. اگر تم سیدھے راستے پر چلتے جاؤ گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ان کے اور تمہارے صدقے اعمال خدا کے قانون مکافات عمل کے سامنے پیش ہوں گے اور وہیں سے یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کے اعمال کس قسم کے ہیں. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. اوپر کہا گیا ہے کہ ہم نے بالعموم دین کے اصول دیے ہیں، ان کی جزیات متعین کر کے نہیں دی. اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم نے کسی قانون کی جزیات بھی متعین نہیں کی. بعض اہم قوانین کی جزیات اور عملی طریق ہم نے متعین کر دیے ہیں. ان میں سے قانون وصیت و شہادت بھی ہے. اس باب میں یاد رکھو کہ اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، کیونکہ وصیت کرنا فرض ہے، تو اس کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوگی. تو تم اپنے لوگوں میں سے 2 ایسے گواہ مقرر کر لو جو انصاف پسند ہو. لیکن اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور ایسی جگہ پر جہاں اپنے آدمی موجود نہیں اور وہاں موت کا سامنا ہو جائے تو پھر دوسرے لوگ ہی گواہ بنا لو. پھر جب ان کی شہادت کی ضرورت پڑے تو تمہارے جج انہیں صلاۃ کے بعد مسجد میں ٹھہرا لیں، کیونکہ وہی تمہاری عدالت گاہ ہے. اگر تمہیں شبہ ہو کہ وہ ویسے سچ نہیں کہیں گے تو وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم نے اس گواہی کے عوض کسی سے کچھ نہیں لیا، خواہ وہ ہمارا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو. اور نہ ہی ہم سچی شہادت کو چھپائیں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے سچی گواہی نہیں دی تو جس پارٹی کے خلاف انہوں نے غلط گواہی دی تھی اس پارٹی کے 2 گواہ سامنے آئیں اور خدا کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی سابقہ گواہوں کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، ہم حق سے ذرا بھی تجاوز نہیں کریں گے. اگر ایسا کریں تو ہم مجرم قرار دیے جائیں. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
قانون خداوندی میں شہادت پر شہادت لینے کی گنجائش اس لیے رکھ دی گئی ہے کہ اس سے اس امر کا امکان ہے کہ گواہ حقیقت کے مطابق شہادت دیں، کیونکہ انہیں اس کا خدشہ ہوگا کہ دوسرا گواہوں کی شہادت سے ان کی شہادت کی تردید ہو جائے گی، اور اس طرح وہ مجرم بھی قرار پائیں گے اور معاشرے میں ان کی بدنامی بھی ہوگی۔ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اور ان باتوں کو دل کی کانوں سے سنو۔ اگر تم اس راہ کو چھوڑ کر کسی دوسری راہ پر چل نکلے تو وہ راہ تمہیں کبھی منزل مقصود تک نہیں لے جائے گی۔ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ یہ قوانین و ضوابط معاشرے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انسان کے تمام اعمال کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے اور انہی اثرات کے مطابق اس کا مستقبل تعمیر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم جھوٹ بول کر عدالت کی نگاہ احتساب سے بچ گئے تو بس چھٹی پائی، قطعاً نہیں۔ اس کا جو اثر تمہاری ذات پر مرتب ہوا ہے اس کا نتیجہ بہرحال سامنے آئے گا، اس زندگی میں نہیں تو اس کے بعد کی زندگی میں، جب اللہ تمام رسولوں سے پوچھے گا کہ لوگوں نے تمہاری دعوت کو کس طرح قبول کیا تھا، دل سے مانا تھا یا محض ظاہر داری سے، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو نظر بظاہر ہی دیکھ سکتے تھے کیونکہ عدالت اتنا ہی کر سکتی تھی۔ دلوں کی حالت کا عالم تو تجھے خدا ہی کو ہو سکتا ہے۔ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ اس باب میں اے ہمارے رسول عیسیٰ کے متبعین کی حالت خاص اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اسے خصوصیت سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس مقام تک پہنچنے سے پہلے اس پس منظر کو سامنے لاؤ جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو جن نعمتوں سے نوازا تھا وہ تمہیں یاد ہوں گی۔ میں نے اس وحی کے ذریعے تمہیں تائید و تقویت عطا کی تھی جو بلا آمیزش تم تک پہنچی تھی اور جس سے تمہاری دعوت انقلاب کو دور دور تک پھیل جانا تھا۔ تم ابتدائی عمر میں بھی عمدہ باتیں کیا کرتے تھے اور پھر یہودیوں کی سازش کے علی الرغم جو تمہیں مار دینا چاہتے تھے، پختہ عمر تک پہنچ کر بھی پھر میں نے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، یعنی تورات و انجیل کا علم دیا۔ یہی وہ تعلیم تھی جس کی انقلابی قوت کی بنا پر تم بنی اسرائیل سے کہتے تھے کہ میں تمہیں ایسی حیات نو عطا کر دوں گا جس سے تم اپنی موجودہ پستی خاک نشینی سے ابھر کر فضا کی بلندیوں میں اڑنے کے قابل ہو جاؤ گے، اور اس طرح تمہیں فکر و عمل کی رفعتیں نصیب ہو جائیں گی۔ یہ آسمانی روشنی تمہاری بے نور آنکھوں کو ایسی بصیرت عطا کر دے گی جس سے تم زندگی کے صحیح راستے پر چلنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اس سے تمہاری قوم کی ویران کھیتی جس پر تر و تازگی کا نشان تک باقی نہیں رہا پھر سے سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور تمہاری وہ پست خصلتیں دور ہو جائیں گی جن کی وجہ سے تمہیں کوئی اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتا۔ مختصراً یہ کہ وہ ذلت و خواری کی موت جو اس وقت تم پر چاروں طرف سے مسلط ہے ایک نئی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تم اے عیسیٰ اس قوم کے لیے یہ کچھ کر رہے تھے اور وہ لوگ تمہاری جان کے لاگو ہو رہے تھے، لیکن میں نے ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور تمہیں ان کی دست درازیوں سے محفوظ رکھا۔
تم ان کے پاس دلائل و براہین لے کر آئے اور انہوں نے ان سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے تمہارے حواریوں کو انجیل میں بذریعہ وحی حکم دیا تھا، جس طرح اب جماعت مومنین کو قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائیں، اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے، تم گواہ رہنا کہ ہم نے قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ اس کے بعد اس جماعت مومنین نے تم سے کہا تھا کہ کیا ہمارا نشو نما دینے والا ہماری اس آرزو کو پورا کر دے گا کہ ہم معاش کے لیے انفرادی سہاروں کے محتاج نہ رہیں اور ہمارے لیے سامان نشو نما خدا کے نظام ربوبیت سے ملا کرے، یعنی معیشت کے موجودہ عرضی نظام کی جگہ سماوی نظام قائم ہو جائے۔ اس کے جواب میں تم نے ان سے کہا تھا کہ جب تم نظام خداوندی کی صداقت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے قوانین کی پوری نگہداشت کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اس کا وہ نظام قائم ہو جائے گا جس میں رزق کی ذمہ داری خود نظام کے سر ہوگی، افراد پر نہیں ہوگی۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تو دلی خواہش یہی ہے کہ ہم بلا منت غیر نظام ربوبیت سے ہی رزق حاصل کریں، تاکہ اس طرف سے ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے اور ہمیں یقین آ جائے کہ جو کچھ تو ہم سے کہتا ہے وہ بالکل سچ ہے، اور ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی شہادت دیں۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ اس پر تم نے اے عیسیٰ ہمارے حضور التجا کی تھی کہ اے ہمارے پروردگار ہماری نشوونما کا سامان نظام ربوبیت کی روح سے عطا ہو جائے، تاکہ یہ چیز اس جماعت کے سابقون اور الاولون سب سے پہلے ایمان لانے والوں کے لیے بھی جشن مسرت کا موجب ہو اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی۔ نیز یہ تیرے قانون کی صداقت کی عملی نشانی بن جائے، تو ہمیں اس طرح سامان زیست عطا فرما، اس لیے کہ جو رزق تیرے نظام کی روح سے ملے وہ اس سے کہیں بہتر ہوتا ہے جو انسانوں کی وساطت سے حاصل ہو۔ انسانوں کے ہاتھ سے ملنے والے رزق سے تو پرواز میں سخت کوتاہی آ جاتی ہے، اس رزق سے تو موت اچھی ہے۔ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ اس پر ہم نے کہا تھا کہ ہم تمہارے رزق کا اسی طرح انتظام کر دیں گے، لیکن اپنے متبعین سے کہہ دو کہ اگر تم نے اس نظام کی صحیح قدردانی نہ کی اور جن بنیادوں پر اسے قائم کیا گیا ہے تم ان سے پھر گئے تو اس کی ایسی سخت سزا ملے گی جو دنیا میں کسی اور قوم کو نہ ملی ہو۔
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اس کے بعد خدا اپنے رسول عیسیٰ سے پوچھے گا کہ تمہارے بعد تمہارے نام لیواؤں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو معبود بنا کر خدائی کا درجہ دے دیا تھا اور کہتے تھے کہ یہ خود تمہاری تعلیم تھی، کیا تم نے ان سے ایسا کہا تھا؟ یہ تھی وہ بات جس کا ذکر سورت نمبر 5 آیت نمبر 110 میں آیا تھا اور جس کے لیے یہ پس منظر سامنے لایا گیا ہے۔ وہ اس کے جواب میں کہے گا کہ تیری ذات اس سے بلند ہے کہ تیرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے۔ مجھے بھلا یہ کب زیب دیتا تھا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق حاصل نہیں تھا؟ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو وہ تجھ سے کیسے مخفی رہ سکتی تھی؟ یہ تو ہو سکتا ہے اور امر واقعہ بھی یہی ہے کہ جن باتوں کا علم تو اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہے وہ میرے یا کسی اور کے علم میں نہ آ سکیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ تیرے بندوں کے دل میں جو بات ہو وہ تجھ سے پوشیدہ رہ جائے؟ تو ہر سربستہ راز اور مستقبل میں واقع ہونے والے حوادث تک سے واقف ہے، اس لیے اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو وہ تجھ سے کیسے چھپی رہ سکتی تھی؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ میں نے ان سے وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی یہ کہ تم صرف اللہ کی عبودیت اختیار کرو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور میرا بھی۔ میں جب تک ان میں رہا ان کا نگران رہا کہ وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں، لیکن جب تو نے مجھے وفات دے دی تو میری نگرانی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد تو ہی ان کا نگہبان تھا، انہی کا کیا تو کائنات کی ہر شے کا نگران و نگہبان ہے۔ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں، اگر ان کا جرم سزا کا مستوجب ہے تو انہیں اس سے مجال ستاوی کیسے ہو سکتی؟ وہ تو تیرے بندے ہیں، اور اگر وہ ایسا ہے کہ ان کے دوسرے اعمال اس کی تلافی کر سکتے ہیں تو وہ سزا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بہرحال دونوں صورتوں میں فیصلہ تیرے قانون مکافات کی روح سے ہوگا جو سر تا سر حکمت پر مبنی ہے، اور اس کے نفاذ کا تجھے پورا پورا اختیار حاصل ہے۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ اللہ کہے گا کہ یہ اعمال کے نتائج کے ظہور کا دن ہے، اس میں صرف ان لوگوں کا ایمان انہیں فائدہ دے گا جو اپنے دعوے ایمان میں سچے تھے، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کو اپنے اعمال سے سچ کر دکھایا تھا۔ ان کے لیے ایسی پربہار زندگی ہے جس کی شادابیاں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں گی۔ انہوں نے اپنے آپ کو قانون خداوندی سے ہم آہنگ رکھا تو خدا کے قانون مکافات نے انہیں اپنے ثمرات و برکات سے ہمکنار کر دیا۔ یہ یقیناً بہت بڑی کامیابی و کامرانی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدیر۔
یہ ہے خدا کا قانون مکافات جو کائنات کے گوشے گوشے میں جاری و ساری ہے، اس لیے کہ تمام کائنات اقتدار خداوندی کے تابع ہے، اس پر اس کا پورا پورا کنٹرول ہے۔ یوں رسولوں کی شہادت ان کے غلط رو متبعین کے خلاف جائے گی، چہ جائے کہ وہ ان کی سفارش کریں یا ان کے گناہوں کا کفارہ بن سکیں۔